تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے، جس نے مومنوں کے حقوق کی عظمت بیان کی ہے، جس نے مومنوں کو ایمانی اخوت کے ساتھ جوڑا ہے اور اس اخوت کو ترقی دی ہے، جس نے ان اسباب کو شریعت قرار دیا ہے جن کے ذریعے اخوت کے ارکان ثابت ہوتے ہیں اور جس سے اخوت کی کڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ کس قدر وہ عظیم ہے اور عظمت والا ہے، رب ہونے کے اعتبار سے اور معبود ہونے کے اعتبار سے۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو تمام مخلوق میں سے سب سے اکمل ہیں اور سب سے زیادہ ہدایت کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے اور سلامتی فرمائے۔ اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور ان کے ساتھیوں پر جو اچھے انداز سے یا پوری طرح ان کے حقوق کو پورا کرتے ہیں، اللہ ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد لوگوں، اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس نے ہر جان کو پیدا کیا ہے اور وجود دیا ہے، پھر اس کی بدی اور نیکی بھی اس میں الہام کی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کی برائی اور پرہیزگاری بھی اس میں الہام کی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ملیا میٹ کر رکھا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور رب کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور وہ نعمت دین کی نعمت ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کو جوڑ دیا ہے اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، جس بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مبین میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے مومنوں کے آپس میں کچھ حقوق بھی مقرر کیے ہیں جن کی رعایت رکھنی ضروری ہے، اور کچھ شرعی آداب بھی بنائے ہیں اور جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور جس کو کبھی بھی آدمی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی غلطی کو معاف کر دے اور اس کی کوتاہی سے درگزر کر دے اور اس کی مجبوری میں اس پر رحم کرے اور اس کی معذرت کو قبول کرے اور اس کی غیبت کو رد کرے اور اس کی محبت کی، خلت کی، دوستی کی حفاظت کرے اور اس کے ذمہ داری کی رعایت کرے اور اس کے ہدیے کو قبول کرے اور اس کی ساتھ صلہ رحمی کرے، اور اس نے اگر کوئی احسان کیا ہے تو اس پر شکر گزاری کرے اور اس کی اچھے انداز سے مدد کرے اور اس کی حاجت کو پورا کرے اور اس کے مسئلے میں اس کی شفاعت اور سفارش کرے اور اس کی گمشدہ چیز کو اس کی طرف لوٹا دے اور اس سے محبت کا اظہار کرے اور اس سے دشمنی نہ کرے، اور اگر کوئی اس پر ظلم کرے تو مظلوم کی مدد کرے اور ظالم کو روکے اور اس کو کسی ظالم کے سپرد نہ کرے اور اس کو رسوا نہ کرے، اور اسی چیز کو اس کے لیے پسند کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جس کو اپنے لیے نہ پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی نہ پسند کرے۔ یہ وہ جامع میزان اور یہ وہ جامع ترازو ہے
تمام متفرقات کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کر لے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق میں سے چند حقوق کا تذکرہ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، پہلا حق یہ ہے جب اس سے تو ملاقات کرے تو اس کو السلام علیکم کہے، اور جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر، اور جب وہ تجھ سے مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دے، اور جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کے جواب دے، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہو۔ یہ 6 حقوق ہیں۔ جو ان 6 حقوق کو صحیح طرح ادا کرتا ہے تو وہ بہت ساری خیر کو اپنے دامن میں جمع کر لیتا ہے اور بہت سارے اجر کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ سب سے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو السلام علیکم کہے۔ سلام یہ محبت کو کھینچ کے لے کے آتا ہے، اور محبت ایمان کو واجب کرتی ہے، اور جب محبت اور جب ایمان آتا ہے تو ایمان جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایماندار نہیں ہو جاؤ گے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت کرنے نہیں لگ جاؤ گے۔ اولا ادلکم علی شیء، میں تم کو اس چیز کے بارے میں خبردار نہ کر دوں اور تم کو وہ چیز نہ بتا دوں اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم وہ کام کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، اور وہ کام آپس میں سلام کو عام کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سلام یہ اسلام کی خوبصورتی میں سے اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ سلام اس میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے سلامتی، شر سے بچنے کی دعا ہے۔ سلام اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہر قسم کی خیر، سرور، خوشی اور رحمت کو کھینچنے والا سبب ہے۔ سلام یہ مسلمان کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ سلام یہ بہترین عبارت ہے جس سے محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ سلام یہ وہ چیز ہے جس سے قطع تعلقی اور آپس کا ڈر اور وحشت ختم ہوتی ہے۔ لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو سلام میں پہل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لِيُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، سوار کو چاہیے کہ چلتے کو سلام کہے، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، اور چلتے کو چاہیے کہ بیٹھے کو سلام کہے، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، اور تھوڑوں کو چاہیے کہ زیادہ کو سلام کہے، وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کہے۔ سلام کا جو شرعی لفظ ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے سلام کا اسی طرح جواب دے یا اس سے بہتر انداز سے جواب دے۔ آج جاہل لوگوں نے جو شرعی سلام کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے، وہ مشرقی اور مغربی الفاظ اپنی گفتگو میں استعمال کرنے شروع کیے ہیں جو یقیناً شریعت ان کے استعمال پہ راضی نہیں ہے، جن الفاظ کے استعمال میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جو حقیقت میں مسلمانوں کے ملنے کا طریقہ نہیں ہے، اور ہمیں وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو ایک مکمل دعا بھی ہے اور جس میں خیر اور فائدہ اور نفع بھی ہے۔
دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی مسلمان تجھے دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کیجئے۔ جب آپ کو ولیمے کی دعوت دے تو آپ اس کے دل کا خیال کرتے ہوئے اور اس کے خاطر کا خیال کرتے ہوئے اور اس کا دل رکھتے ہوئے اگر آپ نے اس کو دعوت دی ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کیجئے۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، آپ نہیں شریک ہو سکتے اور آپ کے دین کا کوئی نقصان ہے اس مجلس میں تو آپ معذرت کر سکتے ہیں، ورنہ غنی ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا غریب ہو تو پھر نبی کریم کے طریقے کے مطابق اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے، اس کے بے پناہ احسانات کے اوپر، اور تمام قسم کے شکر مالک الملک کے لیے، اس کی بے انتہا دین کے اوپر۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر، ان کے ساتھیوں پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق اس کی دعوت کو قبول کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم میں سے کسی ایک کو دعوت دی جائے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اگر وہ روزے دار ہے تو وہ اس دعوت دینے والے کے لیے دعا کر دے، اور اگر وہ روزے دار نہیں تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے اور اس کے گھر سے کھانا کھائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تیسرا حق، جب کوئی آپ سے مشورہ طلب کرے، کوئی مسلمان بھائی آپ سے مشورہ مانگے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیجئے۔ کسی معاملے میں، کام کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، تو آپ اس کو اچھی نصیحت کیجئے اور اس کو بہتر رائے دیجئے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس کو بھی وہی رائے پیش کیجئے۔ اس سے خیانت اور دھوکہ نہ کیجئے، اس لیے کہ نبی کریم فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو کسی سے دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اس نے نصیحت کا واجب چھوڑ دیا ہے۔ چوتھا حق یہ ہے، جب مسلمان کو چھینک آئے تو وہ چھینک آنے والا شخص، جس کو چھینک آئی ہے وہ الحمدللہ کہے۔ جو اس کی چھینک الحمدللہ کو سنتا ہے تو وہ جواب میں دوسرا شخص اس کے جواب میں اس کی چھینک کا جواب دے، کیونکہ چھینک ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چھینک ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے جسم اور دماغ کے بخار باہر نکلتے ہیں۔ اگر وہ رک جائے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ شریعت نے اس کے نکلنے پہ، اس ہوا کے ناک سے نکلنے پہ الحمدللہ کہنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح زمین پہ زلزلہ طاری ہوتا ہے، جس جسم میں بھی ایک زلزلہ طاری ہو سکتا ہے اگر یہ ہوا رک جائے۔ جب تم میں سے کوئی چھینک آئے، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور اس کا سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور چوتھا حق یہ ہے، پانچواں حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے، جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اس کی عیادت کرے۔ مریض کی عیادت کرنا بھی مسلمان کا حق ہے، اور یقیناً اگر وہ قریبی دوست ہے اور آپ کا بھائی ہے۔ مریض جب کوئی کسی کی عیادت کرتا ہے، جتنی دیر تک وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ جنت کے پھل توڑتا ہے۔ اگر کوئی صبح عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اگر کوئی شام کو کرتا ہے تو صبح تک ملائکہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور جتنی دیر تک وہ آپ کا بیٹھنا پسند کرتا ہے اتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھیے، اپنی بیٹھک کو لمبا نہ کیجیے، اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ چھٹا حق یہ ہے، جب وہ فوت ہو جائے تو آپ اس کا جنازہ پڑھیے۔ مسلمان کا جنازہ پڑھنا بھی اللہ کی طرف سے حق ہے، اور اس میں بھی اگر آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو ایک قرات یعنی ایک احد پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے، اور اگر آپ دفنانے تک ساتھ رہتے ہیں تو 2 احد پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور مسلمانوں کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔